نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. صدق اللہ مولانا العظیم. فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. لائق صد عزت و احترام معزز حاضرین و سامعین، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور پرنور، سرور سینہ، راحت قلب و جاں، تسکین عاشقاں، سرور سربراں، شاہ خوباں، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ علیہ وعلی آلہ واصحابہ التحیۃ والثناء کہ دربار گوہربار میں ہدیۃً تحفۃً نذرانہ حقیرانہ فقیرانہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد ارباب ذی وقار آج کے اس جمعۃ المبارک میں ہم قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں سے سورہ لقمان سے حضرت لقمان علیہ السلام کی وہ نصائح پڑھ رہے ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کی ہیں، اور وہ نصیحتیں اس قدر اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں پسندیدہ اور مقبول ہیں، اور ان کی اہمیت اور قدر و منزلت اس قدر زیادہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت لقمان کی وہ نصیحتیں قرآن مجید میں نقل فرما دی ہیں، قرآن مجید میں ان کو بیان فرما دیا ہے، اور ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم بھی ان نصیحتوں کو حاصل کریں، ان پر عمل پیرا ہو جائیں، اور پھر یہ نصیحتیں آگے
اپنی اولادوں تک منتقل کرے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت لقمان علیہ السلام یہ کون تھے، ان کا نام کیا تھا؟ اس حوالے سے مشہور مورخ محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ لقمان علیہ السلام کا سلسلہ نسب یوں ہے: لقمان بن ناعور، ایک ان کے والد کا نام ناعور بھی ہے اور باعور بھی نقل کیا جاتا ہے، بن ناحور بن طارق، یہ حضرت لقمان علیہ السلام کا نسب نامہ ہے۔ امام وہب کا قول ہے کہ حضرت لقمان حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے ہیں حضرت لقمان علیہ السلام۔ اور مشہور مفسر مقاتل کا بیان ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کے خالہ زاد ہیں، یعنی ایوب علیہ السلام کی خالہ کے بیٹے ہیں۔ ان کی اور ایوب علیہ السلام کی ماں یہ دونوں آپس میں بہنیں ہیں۔ اور ایک روایت کے مطابق حضرت لقمان علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا ہے اور حضرت داؤد علیہ السلام سے علم حاصل کیا حضرت لقمان علیہ السلام نے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے اعلان نبوت سے قبل حضرت لقمان علیہ السلام فتویٰ دیا کرتے تھے، اور جب حضرت لقمان علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اعلان نبوت کے بعد معمور ہو گئے ہیں، تو آپ نے فتویٰ دینا چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اور اب حضرت داؤد علیہ السلام چونکہ نبی تھے، اعلان نبوت کر چکے تھے، تو وہ اس ذمہ داری کو ادا کر رہے تھے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نبی ہیں، یہ غیر نبی ہیں، اس بارے میں اختلاف ہے۔ جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نبی نہیں ہیں بلکہ وہ حکیم ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نبی نہیں ہیں، وہ حکیم ہیں، دانا ہیں، نبوت سے حضرت لقمان کو نہیں نوازا گیا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے فضائل و مناقب جو حضور سید العالمین علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن یزید بن جابر یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور سید العالمین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ سوڈانیوں کے 4 سردار ہیں، سوڈانیوں کے 4 سردار ہیں، ان میں سے سب سے پہلے حضرت لقمان علیہ السلام ہیں، اس کے بعد حضرت نجاشی رضی اللہ عنہ ہیں، اور تیسرے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہیں، اور چوتھے حضرت موہجے رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو یہ چاروں کے چاروں سوڈانیوں کے سردار ہیں۔ ایک اور روایت میں جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوڈانیوں کی صحبت اختیار کیا کرو، سوڈانیوں کی صحبت اختیار کیا کرو، ان کے ساتھ بیٹھا کرو، ان کی مجلس اختیار کیا کرو، کیونکہ ان میں 3 اہل جنت ہیں، سوڈانیوں میں سے 3 اہل جنت ہیں۔ ان میں سے آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک حضرت لقمان علیہ السلام، اور فرمایا دوسرے حضرت نجاشی رضی اللہ عنہ، اور تیسرے مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ تو یہ تینوں کا تعلق ایک ہی قوم سے تھا اور سوڈان سے۔ اب حضرت لقمان علیہ السلام کی وہ نصیحتیں جو حق سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں، سورہ لقمان کی آیت نمبر
30 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور یاد کرو کہ جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہوئے حضرت لقمان نے کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اس لیے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے فرزند کو نصیحت کر رہے ہیں، اس کے 2 نام مفسرین نے بیان فرمائے ہیں، ایک اس کا نام انعم ہے یا اس کا نام اشکم ہے۔ یہ 2 نام حضرت لقمان علیہ السلام کے فرزند کے بیان کیے ہیں جنہیں وہ نصیحت کر رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، نصیحت کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ انسان جس بات کی دوسرے کو نصیحت کر رہا ہے وہ انسان نے وہ خوبی، وہ اچھائی، وہ بھلائی پہلے سے اپنے اندر پیدا کر رکھی ہو۔ تو انسان کے ذمے 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ سب سے پہلے انسان کا اپنی ذات کو کامل کرنا، اپنی ذات میں کمال حاصل کرنا، انسان کا خود کمال حاصل کرنا، اور جب وہ خود کامل ہو جائے تو پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں کی تکمیل کرے، دوسروں کی تکمیل کرے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام کامل ہیں، یہ بھی قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَآتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے جناب لقمان کو حکمت عطا کی۔ تو جسے حکمت عطا ہو گئی، مَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے حکمت عطا ہو گئی اسے بہت زیادہ بھلائی اور خیر کثیر عطا ہو گئی۔ تو جب حضرت لقمان کو اللہ نے حکمت عطا فرما دی تو مطلب یہ ہوا کہ لقمان علیہ السلام اپنے وجود میں، اپنی ذات میں، اپنے اعتبار سے حضرت لقمان علیہ السلام کامل تھے، حضرت لقمان کامل تھے۔ اب اپنے کمال کے بعد وہ تکمیل دوسروں کی کرنا چاہتے ہیں، اور دوسروں کی تکمیل کرنے کے سلسلے میں حضرت لقمان علیہ السلام سب سے پہلے اپنے بیٹے سے شروع کر رہے ہیں، اپنے بیٹے سے شروع کر رہے ہیں۔ تو اس سے سمجھ یہ آیا کہ جب بھی نصیحت کا آغاز کیا جائے تو نصیحت کا آغاز سب سے پہلے اپنے گھر سے کیا جائے، پہلے اپنے گھر والوں کی نصیحت کی جائے، گھر والوں کو نصیحت کی جائے، گھر والوں کو ہدایت کی جائے، اور اس کے بعد پھر آگے بڑھا جائے۔ سب سے پہلے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اور اس کے بعد دوسرے خاندان کے لوگوں کو نصیحت کی جائے۔ تو سب سے پہلے گھر سے نصیحت شروع کی جائے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے شروع کر رہے ہیں اور اسے نصیحت کر رہے ہیں۔ تو اپنے بیٹے کی تکمیل کرنے کا، یعنی دوسروں کو کامل بنانے کی جو ذمہ داری ہے، اس کو لقمان علیہ السلام ادا کر رہے ہیں، اور قرآن کہتا ہے وَهُوَ يَعِظُهُ، آپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے۔ نصیحت کرتے ہوئے لقمان علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، شرک کبھی نہ کر، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ اب حضرت لقمان علیہ السلام اپنے فرزند کو نصیحت کر رہے ہیں، اس لیے کہ اب تک، اس نصیحت سے پہلے تک، حضرت لقمان علیہ السلام کا فرزند انعم اور ان کی بیوی، یہ دونوں ہی مشرک تھے، دونوں مشرک تھے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نصیحت کر رہے ہیں، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو نصیحت کی
حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں اور اپنی بیوی کو نصیحت کی، لیکن جس کے نصیب میں تھا اس نے اس نصیحت سے فائدہ اٹھایا۔ تو حضرت لقمان اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو نصیحت کر رہے تھے، بالآخر اس نصیحت کے نتیجے میں حضرت لقمان کا بیٹا بھی اسلام لے آیا اور حضرت لقمان کی بیوی بھی ایمان لے آئے۔ یہ دونوں شرک سے باز آئے اور دونوں نے ایمان قبول کر لیا۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، دعوت دیتے رہے، تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اور ان کی بیوی دونوں کافر رہے، دونوں ہی ایمان نہ لائے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں اور بیوی کو نصیحت کرتے رہے، تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیوں نے نصیحت قبول کر لی، لیکن ان کی بیوی کافر رہی، اس نے نصیحت قبول نہیں کی ہے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام اپنے فرزند کو نصیحت کر رہے ہیں کہ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ تو عزیزان گرامی، شرک کیا ہے؟ شرک ہے اللہ کے سوا کسی دوسرے کو مستقل بذات سمجھنا، اسے قائم بذات جاننا اور اسے مستحق عبادت سمجھنا، یہ شرک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور عبادات میں کسی دوسرے کو اس کے برابر کا سمجھنا یا حصہ دار سمجھنا، اس کو سانجھی سمجھنا، شراکت دار سمجھنا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اللہ اور سارے گناہوں کو بخش دے گا، امکان ہے، لیکن شرک کو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ شرک کی ہرگز اور کسی صورت پر معافی نہیں ہے، اور شرک کو ظلم عظیم قرار دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ حضرت لقمان نصیحت کرتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، شرک یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اب سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ وہ شرک ہے۔ شرک ظلم اس لیے ہے کہ ظلم کا معنی ہے کسی کا حق، یعنی حقدار کا حق کسی دوسرے کو دے دینا جو کہ حقدار نہیں تھا۔ کسی کا حق، حقدار کا حق کسی ایسے شخص کو دینا کہ جو حقدار نہیں تھا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ حقدار کا حق کسی دوسرے کو دے دینا، غیر حقدار کو دینا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ اب شرک ظلم ہے کس طرح کہ عبادت اور بندگی یہ صرف اور صرف حق سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی ہے، یعنی اللہ ذوالجلال کا حق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، اس کی عبادت کی جائے۔ تو جب یہ حق اللہ کے سوا کسی دوسرے کو دیا جائے گا تو یہ حق کیا ہو جائے گا؟ ظلم بن جائے گا، شرک ظلم بن جائے گا۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے، ہرگز شرک نہ کرو، ہرگز شرک نہ کرو۔ یعنی بندگی صرف اللہ کا حق ہے اور اس کے سوا کسی دوسرے کو یہ حق نہ دو، اگر دو گے تو یہ ظلم عظیم بن جائے گا۔ دوسری توجیہ جو شرک کو ظلم عظیم کہا ہے کہ اس کے ذریعے انسان اللہ کی معصیت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، حکم عدولی کرتا ہے، اور ان تمام وجوہ کی بنا پر انسان وہ اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے۔ اس وجہ سے شرک کو ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے اور فرمایا ہے کہ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک یہ ظلم عظیم ہے۔ لہٰذا اب شرک سے بچنا چاہیے، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جو شرک کے زمرے میں آئے گی، شرک کے شائبے میں آئے گی، ان سے بھی خود کو بچا کے رکھنا چاہیے، محفوظ رکھنا چاہیے۔ اور لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اور آغاز نصیحت کس بات سے کیا جا رہا ہے؟ توحید کی تعلیم سے اور شرک سے باز رہنے کی نصیحت کی جا رہی ہے۔ اور حضرت لقمان کہتے ہیں کہ شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کیونکہ یہ ظلم عظیم ہے۔ اس کے بعد دوسری نصیحت حضرت لقمان علیہ السلام کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنیا
انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ تو لقمان علیہ السلام نصیحت کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگرچہ کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہوئی، رائی کے دانے کے برابر بھی ہوئی، اور وہ آسمانوں میں ہو، آسمان کی بلندیوں میں ہو رائی کے دانے کے برابر، یا وہ زمین کی تہوں میں اس کی پستیوں میں ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالی یأتی بہا، اسے ضرور لے آئے گا، اللہ اسے ضرور لے آئے گا۔ تو اس میں سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں حضرت لقمان علیہ السلام، اس کی جو کئی ساری توجیہ ہیں ان میں سے ایک یہ ہے، جو رائی ہے نہایت باریک ہوتی ہے، نہایت ہی باریک، آپ جانتے ہیں سارے احباب، اگر اس کو وزن کے لیے رکھا جائے تو اس کا کوئی وزن نہ نکلے گا، وہ اپنے وزن سے میزان کو جھکا بھی نہیں سکتی ہے۔ تو اگر رائی کے دانے کے برابر بھی انسان کا رزق ہو، اور وہ رزق آسمان کی بلندیوں میں ہو یا زمین کی پستیوں میں ہو، پھر بھی انسان کو اس کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے ہے۔ یہ لقمان علیہ السلام اسے کہہ رہے ہیں کہ کبھی بھی اللہ کے فرائض چھوڑ کر اس رائی کے دانے کو حاصل کرنے کے لیے اس کے پیچھے نہ بھاگنا۔ یأتی بہ اللہ، اسے اللہ تیرے پاس ضرور لے آئے گا، ضرور اللہ تیرے پاس اسے لے آئے گا۔ تو اول کیا ہے کہ وہ تمام فرائض، ذمہ داریاں جو اللہ نے تیرے ذمہ رکھی ہیں ان کو ادا کر، اور اس کے بعد جو وقت ملے، فرصت ملے، پھر اس کی تلاش میں نکل۔ اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ بندہ بس اسی بات پر بیٹھ جائے کہ اللہ ضرور لائے گا تو مجھے مل جائے گا، کوئی اس کے لیے کوشش نہ کرے، کسب اختیار نہ کرے، تو یہ بھی غلط ہے۔ اول اپنے فرائض ادا کر لیں، جیسا کہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اذا قضیت الصلاۃ، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو فانتشروا فی الارض، پھر زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، پھر اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی اپنے لیے رزق روزی تلاش کرو۔ تو لقمان علیہ السلام اپنے فرزند کو کہہ رہے ہیں کہ اگر رائی کے دانے کے بھی برابر ہو تو اس کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ضرور اللہ تیرے پاس اسے لائے گا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں بھی ہے کہ رزق اس طرح اپنے صاحب کو تلاش کرتا ہے جس طرح کہ موت اپنے شخص کو تلاش کرتی، جس سے موت نے آنا، جس طرح وہ اسے ڈھونڈتی ہے، رزق کس طرح اس بندے کو ڈھونڈ لیتا ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے، تمہارے اعمال ان میں نیک ہوں یا بد، اعمال نیک ہوں یا بد ہوں، وہ خار رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، نیکی یا بدی رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر نیکی رائی کے دانے کے برابر بھی ہے تو اس کو ترک نہ کر، اسے نہ چھوڑ، اور گناہ اگرچہ رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو تو اس کا ہرگز ارتکاب بھی نہ کر۔ اگر تم ایسا کرو گے، رائی کے دانے کے برابر نیکی کرو یا برائی کرو، تو یأتی بہ اللہ، تو اللہ اسے ضرور لائے گا، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ظاہر کرے گا۔ اور ساتھ میں اگر انسان چھپ جائے، چھپ کر گناہ کرے، بدی کرے یا اچھائی کرے، وہ جہاں مرضی چھپ جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ضرور لائے گا، قیامت کے دن ضرور لائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں، ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ سیاہ کالی رات ہو اور سیاہ کالے پہاڑ کے اندر کالی غار ہو، اس غار میں سیاہ پتھر کے اوپر اگر اتنے اندھیرے میں بھی کوئی چیونٹی چل رہی ہے اور اس کے پیروں سے بھی جو نشان بن رہے ہیں
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں تو تم کچھ بھی کرو، کہیں بھی چلے جاؤ، کتنا چھپ جاؤ، اور ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ تمہارا وہ عمل اللہ کی آنکھ سے چھپ جائے گا، اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یا اس کو ایک دوسری مثال سے سمجھ لیں کہ سیاہ رات، قرآن میں بھی اس کو بیان کیا کہ سیاہ کالی رات، اور اس رات میں پھر بادل، ایک اندھیرا رات کا ہو گیا، ایک اس کے اوپر بادلوں کا اندھیرا ہو گیا، پھر سمندر کی تہہ میں چلے جاؤ، وہاں ایک تیسرا اندھیرا ہو گیا، اور سمندر کی تہہ میں بیٹھی ہوئی مچھلی کا پیٹ، چوتھا اندھیرا اس کا ہو گیا۔ اب اس کے اندھیروں کے اندر بھی اس مچھلی کے پیٹ میں جو کچھ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں۔ تو اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے بیٹے، برائی اگرچہ رائی کے دانے کے برابر ہوئی، جتنا مرضی چھپ چھپا کے ہوئی، تو اللہ اسے ضرور قیامت کے دن لائے گا۔ اور اگر نیکی کی اگرچہ رائی کے دانے کے برابر بھی کی تو وہ بھی ضائع نہیں جائے گی، کیونکہ اللہ بڑا ہی لطیف اور خبیر ہے۔ اس کے بعد اگلی تیسری نصیحت اپنے فرزند کو کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم رکھنا، وأمر بالمعروف، اور نیکی کا حکم دیتے رہنا، ونہا عن المنکر، اور برائی سے منع کرتے رہنا، واصبر علی ما اصابک، اور اللہ کی طرف سے جو بھی مصیبت تجھے پہنچے اس پر صبر کرتے رہنا، ان ذالک من عزم الامور، کہ یہ تینوں کام یہ بڑے اول العزم ہیں، یہ بڑے عظیم کاموں میں سے ہیں یہ تینوں کام۔ نماز کو قائم رکھنا، اور دوسروں کو اچھائی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، اور مصیبتوں پہ صبر کرنا، یہ تینوں بڑے عظمت والے کاموں میں سے ہیں، لہٰذا یہ کرتے رہنا، ان کو کبھی نہ چھوڑنا۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام اپنے فرزند کو حکم دے رہے ہیں کہ یا بنیا اقم الصلاۃ، نماز قائم کر، اور دوسرا وأمر بالمعروف، اور دوسروں کو اچھائی کی دعوت دے، نیکی کی دعوت دے۔ تو یہاں پر نیکی کی دعوت سے مراد توحید کی دعوت ہے۔ نیکی کی دعوتوں میں سے سب سے عظیم ترین دعوت توحید کی دعوت ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز اسی سے کیا ہے، توحید کی دعوت سے کیا ہے۔ تو نیکی کی دعوتوں میں سب سے عظیم دعوت توحید کی دعوت ہے، تو اس لیے لقمان علیہ السلام اپنے فرزند کو کہہ رہے ہیں وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور دوسروں کو بھی دعوت دے، دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دے۔ یا اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے جو تیرے ذمے فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان کو ادا کرتا رہ، اور دوسروں کو اس کے لیے دعوت دیتا رہ۔ وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور دوسروں کو برائی سے منع کر۔ اب برائی سے منع کرنے سے کیا مراد ہے؟ سب سے بڑی جو برائی ہے وہ شرک ہے۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ دوسروں کو شرک سے منع کر، دوسروں کو شرک سے روک، شرک سے بچا۔ یا پھر یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے تمام گناہ، خواہ وہ صغائر ہوں یا کبائر ہوں، ان سے محفوظ رہ، اور دوسروں کو اس سے بچانے کے لیے دعوت دیتا رہ، دوسروں کو اس سے بچنے کا حکم دیتا رہ۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جو تجھے اللہ کی طرف سے پہنچے اس پر صبر کر، جو بھی مصیبت آئے اس مصیبت پر صبر کر۔ تو عزیزان گرامی قدر، صبر پر جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، اس کی ایک تو صورت یہ ہے کہ حوادث روزگار پر صبر کیا جائے، آفات پہ، مصائب پہ، بیماریوں پہ صبر کیا جائے، کبھی بھی شکوہ نہ کیا جائے، شکایت نہ کی جائے۔ خواہ کیسی ہی کوئی ابتلا اور آزمائش آئے تو اس پر اللہ سے شکوہ نہ کرے۔ ہم بڑی جلدی دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، بہت جلد اکتا جاتے ہیں، بہت جلد شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ شکر اور صبر کی عادت ہمارے ساتھ نہیں ہے۔
ہم شکوے پہ چلتے ہیں، شکایت پہ کرتے ہیں، بلکہ ساری زندگی شکوے میں ہی گزر جاتی ہے، شکایت میں گزر جاتی ہے۔ ذرا سی بات پر ہم کہتے ہیں بس جی بس وقت ہی گزر رہا ہے، بس جی گزارا ہی ہو رہا ہے، بہت مشکل وقت جا رہا ہے، بڑا مشکل سے وقت گزر رہا ہے۔ تو یہ سارے الفاظ جو صورتیں کیا ہیں، یہ شکایت اور شکوے کی ہیں۔ تو شکوہ کبھی بھی نہیں۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے ہیں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اس پر صبر کر جو تجھ پر اللہ کی طرف سے آئے، کبھی بھی شکایت نہ کر، شکوہ نہ کر۔ تو شکوے سے، شکایت سے حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو منع کر رہے ہیں، اچھائی کا حکم دے رہے ہیں اور برائی سے منع کرنے کا کہہ رہے ہیں، تاکہ خود بھی کامل ہو جائے اور دوسروں کو بھی کامل کرنے والا بیٹا بن جائے، ہو جائے۔ تو عزیزان گرامی قدر پھر فرمایا کہ یہ بڑے عظیم کاموں میں سے ہیں۔ چوتھی نصیحت کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو، فرماتے ہیں وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور کبھی بھی اپنی گردن، اپنے رخسار کو لوگوں سے ٹیڑھا نہ کر، مطلب اپنا چہرہ تکبر کی بنا پر دوسروں سے ہرگز نہ پھیر، یعنی کسی سے بھی تکبر نہ کر، نفرت نہ کر، کسی کی حقارت نہ کر، اپنا چہرہ تکبر کی وجہ سے دوسروں سے نہ پھیر۔ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ اکڑ کے ہرگز نہ چل۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ اکڑ کے رہنے والوں کو، فخر اور غرور کرنے والوں کو، اللہ متکبرین کو پسند نہیں کرتا ہے، اس لیے اس کو یہ نصیحت کی۔ تو دیکھیے کتنا خوبصورت اسلوب ہے سورہ لقمان کی۔ آیت نمبر 13 سے یہ شروع ہو رہا، اور اس پورے رکوع میں وہ نصیحتیں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی ہیں، اپنے بیٹے کو کی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ان کو نقل فرمایا ہے کیونکہ میں اپنے بیٹے کو یہ نصیحتیں کروں اور آپ اپنے بیٹے کو یہ ساری نصیحتیں کریں۔ تو اسے کہہ رہے ہیں تکبر نہ کر، زمین پہ اکڑ اکڑ کے نہ چل، اور کبھی بھی کسی دوسرے کو حقیر جانتے ہوئے اس سے اپنا چہرہ نہ پھیر، اس سے اپنے چہرے کو نہ موڑ۔ تو عزیزان گرامی قدر، اللہ سبحانہ و تعالی، حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ تکبر کی وجہ سے اپنے کپڑے کو، شلوار کو، تہبند کو ٹخنوں سے نیچے جو لٹکائے گا، لٹکانے والے کی طرف قیامت کے دن نظر التفات نہیں فرمائے گا۔ اللہ نظر رحمت اس کی طرف نہیں کرے گا جو تکبر کرنے والا ہے۔ جب آپ نے ایسا فرمایا تو حضرت ابو بکر حاضر خدمت ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے تو اکثر ایسا ہو جاتا ہے، کیونکہ کمر پتلی تھی، ان کا تہبند لٹک جاتا تھا۔ وہ کہتے تھے بعض اوقات میں خیال نہ رکھوں تو میری دونوں طرف سے تہبند یا ایک طرف سے لٹک جاتا ہے، تو اس پر میں کیا کروں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر تو ان لوگوں میں سے کب ہے، تو ان لوگوں میں سے کب ہے کہ جن کی طرف اللہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا، یعنی آپ اس سے مستثنا ہیں، آپ تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا نہیں لٹکاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، پانچویں نصیحت حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اور اپنے چلنے میں اعتدال پیدا کر، میانہ روی سے چل۔ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھ۔ اِنَّا أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، کہ آوازوں میں سے سب سے ناپسندیدہ آواز اللہ کے نزدیک گدھے کی آواز ہے۔ گدھے کی آواز اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے کہ تیز تیز نہ چلو۔ تو یہاں پر تیز تیز چلنے سے مراد وہ تیز چلنا ہے جو دوڑنے کے قریب ہو، بھاگنے کے قریب ہو، ایسے تیز چلنے سے منع فرمایا گیا ہے، وگرنہ اعتدال سے، وقار کے ساتھ، یعنی ایسا تیز چلنا کہ جس سے انسان کا وقار ختم ہو جائے، اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ وگرنہ اپنے وقار کو قائم رکھتے ہوئے انسان تھوڑا تیز بھی چل سکتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیز تیز چلنے سے مومن کا وقار ختم ہو جاتا ہے، یعنی ایسا تیز نہ چلے جس سے وقار ختم ہو جائے۔
اپنے وقار کو باقی رکھتے ہوئے چلے تو ہرگز اس میں مذائقہ نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی تیز چلتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تیز چلنے کو وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کسی کو حسین نہیں دیکھا، آپ کا چہرہ آفتاب کی مانند تھا، اور میں نے رسول اللہ سے زیادہ کسی کو تیز چلنے والا بھی نہیں دیکھا۔ گویا جب آپ چلتے تھے تو ہمیں یوں محسوس ہوتا تھا جیسے زمین آپ کے پائے مبارک میں لپٹ رہی ہے، زمین لپٹ رہی، اور ہم آپ کے ساتھ چلتے چلتے تھک جاتے تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے تیز چلتے تھے۔ تو پھر فرمایا اپنی آواز کو نیچا رکھ، کیونکہ آوازوں میں سے گدھے کی آواز اللہ کو ناپسند ہے۔ تو آواز بھی بلا وجہ چیخ چیخ کے بولنا اور بلا وجہ اپنا گلا پھاڑ پھاڑ کے بولنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور یہ سن لیں، اس میں عام کلام ہے، عام کلام ہے۔ اگر کوئی بندہ واضح و بیان کرتے ہوئے کسی کو بات سمجھانے کے لیے اس کی آواز میں اگر اتار چڑھاؤ آئے تو وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ عام گفتگو کرتے ہوئے جیسے ہم آپس میں عام باتیں کرتے ہیں، اس وقت اونچا اونچا اور چیخ چیخ کر بولنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور کہا کہ اونچا نہ بول، کیونکہ اونچا بولنے والے جانوروں میں سے گدھے کی آواز اللہ کو ناپسند ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ خوبصورت مضمون ہے جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔